حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کی جسم پر 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلام میں دولت کی قدر و قیمت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ دنیاوی دولت، مال و دولت اور آسائشیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردی نعمتیں ہیں، تاہم ان کا استعمال اور ان پر رویہ انسان کی نیت اور اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کی فراوانی کو بعض اوقات آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی شخص کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کی جسم پر 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی دولت انسان کے حق میں خیر اور برکت کا سبب بن رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے جسم پر 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت عطا فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، اخلاص کی زیادتی۔ دولت کی فراوانی کے ساتھ اس کے دل میں اخلاص بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی نیت صاف اور خالص ہوتی ہے اور وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ دولت کی عطا کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4، صبر اور تحمل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ صبر اور تحمل کی طاقت بھی دیتا ہے۔ وہ شخص مشکلات اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتا ہے۔ نمبر 5، تواضع اور عاجزی۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اس کے دل میں عاجزی اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال و دولت پر غرور نہیں کرتا بلکہ عاجزی سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، سخاوت۔ دولت کی عطا کے ساتھ اس کی سخاوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ شخص دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 7، دیانت داری۔ دولت کی موجودگی میں اس کی دیانت داری بھی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ہر معاملے میں دیانت داری سے کام لیتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ نمبر 8، عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کی صفت بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نمبر 9، صحت و تندرستی۔ دولت کی عطا کے ساتھ اس کی صحت و تندرستی میں بھی بہتری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 10، روحانی سکون۔
دولت کی فراوانی کے ساتھ اس کے دل میں روحانی سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رضا میں مطمئن رہتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی دولت انسان کے حق میں خیر اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روحانی، اخلاقی اور جسمانی حالت میں بھی بہتری آتی ہے۔ دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔